السلام علیکم۔ کیا وہ کون سے لوگ ہیں جن پر جنت پوری طرح سے حرام کر دی گئی ہے، یا ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے، یا وہ کون لوگ ہیں جن پہ جنت حرام ہوگی؟ تو یاد رکھ لیجئے، ہر وہ انسان جو کفر اور شرک پر مر جائے، کفر اور شرک کرتا رہا لیکن آخر میں توبہ کر لی تو معاف ہو جائیں گا انشاءاللہ، لیکن کفر اور شرک پر مر جائے، یا جس کو دوسرے بندہ کفر اور شرک کرتا رہے اور اس پر مر جائے، یا کسی بھی اچھے عمل کرتا رہا لیکن مرا تو کفر و شرک پر مرا، یا تو ایک آدمی کفر و شرک کی کر رہا اور اس پہ مر گیا، یا ایک آدمی اچھا تھا لیکن بعد میں کفر و شرک کر دیا، مرنے سے پہلے مر گیا، جس کی موت کفر اور شرک پہ ہو جائے وہ ہمیشہ جنت سے محروم رہیں گا، جس کی دلیل یہ ہے کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی اور کہیں گے کہ اور کچھ ہے تو اندر ڈالو، چونکہ جہنم خالی رہیں گی کتنے لوگ بھی ڈالنے کے بعد۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مانیں گے نہیں تو اللہ قدم کو اس کے اندر ڈال دیں گا، جس کے نتیجے میں وہ معافی مانگیں گے اللہ سے اور بالکل کہیں گے کہ وہ جو اس کا ڈیمانڈ تھا اور بھیجو اور بھیجو، وہ ڈیمانڈ ختم ہو جائیں گا اور اس سے کہا جائیں گا، اور پھر اس کے بعد لوگ نکالے جائیں گے، گناہوں کو بھگتنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائیں گا آخر میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں اب سوائے مشرک اور کافر کے کوئی نہیں رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ آپ رکے رہیں گے امتیوں کے لیے۔ تو مشرک اور کافر آخر تک رہیں گے، اور شروع سے رہیں گے اور بعد میں بھی کنٹینیو رہیں گے۔ اگر دوسرا کوئی انسان جیسے کفر و شرک پہ موت نہیں ہوئی، وہ بھگت کے نکلتا جائیں گا بھگت کے نکلتا جائیں گا بھگت کے نکلتا جائیں گا، لیکن مشرک اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسری اس کی دلیل کہ مشرک اور کافر ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، چونکہ آپ کا سوال تھا جہنم میں ہمیشہ کون رہیں گا اور جنت کی سے کون محروم ہو جائیں گا، تو یاد رکھیے اس کے لیے دوسری دلیل ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا جو آپ کو دی گئی تھی، جو انبیاء کو دی جاتی ہے، آپ نے وہ دعا نہیں مانگی تھی، دنیا میں باقی رکھی تھی، اور آپ روز قیامت صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ سے کہیں گے اے اللہ ایک دعا میں نے باقی رکھی تھی دنیا میں، وہ میں تجھ سے آج مانگتا ہوں، میرے والد کے نام بخش دے ان کو، رسوا مت کر مجھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم میں نے جنت کو حرام کیا ہے کافر پر، تو اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو، تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو ایک جانور ان کے قدموں میں ہوگا، اسے اٹھا کے اندر پھینک دیا جائے گا اور وہ ان کے والد ہوں گے، رسوائی سے بچانے کے لیے والد کی شکل بدل دی جائے گی۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کے سامنے اس کے والد کے لیے ایک دعا اٹھا کے رکھا اس نے آخر، اور جہنم میں دلے جائیں گے تو رسوا ہوں گا نا وہ آدمی، میں نے ایک دعا رکھا تھا نہیں، تو اللہ رسوائی سے بچانے کیا کریں گا، ان کی شکل چینج کر دیں گا۔ پتہ تو یہ چلا کہ مشرک اور کافر کے لیے جنت حرام، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور کفر کی ایک قسم یاد رکھیے نفاق بھی ہے، منافقت بھی کفر کی ایک قسم ہے، اس لیے میں نے الگ سے نہیں بولا، اسی کی ایک ٹائپ ہے تو وہ بھی اندر ہی ہمیشہ۔ عقیدتاً جو منافق ہوں گا کافر، اور جو شرک پر مرا ہوں گا کفر اور شرک پر، اور منافق ہوں گا عقیدتاً، یہ لوگ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے، چونکہ نفاق بھی کفر کی قسم جیسے الگ سے نہیں بولا لیکن یہ بھی انکلوڈ ہے اس کے اندر، ان پہ جنت حرام، جہنم پہ واجب، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی دیگر لوگ چاہے جتنے گناہ کیے ہوں گے انشاءاللہ عزیز، وقتاً فوقتاً گناہوں کی معافی یا سزا بھگتنے کے بعد نکل کے معافی کے ساتھ جنت میں جاتے رہیں۔